نوح علیہ السلام کی جو داستان کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اذیتیں بھی سہیں، مگر آپ اپنی قوم کو اللہ کی راہ میں بلاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی حضرت نوح 9ویں نسل میں سے ہیں۔ آپ کے تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بائبل کے بیانات کو اگر ہم صحیح مان بھی لیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو مدت ہے وہ متعین ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یعنی 1056 سال رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر اس قوم نے ایک نہ مانی اور اپنی شیطانیت میں ڈوبی رہی اور آپ کو ہر طریقے سے ستایا اور اذیت دی گئی۔ سورہ ہود آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرتا رہے، اس کے مطابق کچھ نہ کہنا، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ ناظرین، کمپیئر کیا جاتا تھا کہ جس طرح سے الزامات رسول پاک کے بہتان لگائے گئے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پر بھی جو بہتان لگائے گئے ان میں کافی کامن چیزیں ہیں۔ دوسرے مفسرین نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ قرآن مجید کی 28 پاروں میں آپ نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ ساری اذیتوں کے باوجود تب بھی اس قوم کے لیے وہ بخشش مانگا کرتے تھے، ہدایت مانگا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ وہاں کے جو کفار تھے، شیطانیت میں تھے، وہ اپنے بچوں کو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام تو پرانے پاگل ہیں۔ اعراف 64 سے 59، سورہ یونس آیت 71 سے 73، سورہ ہود آیت 25 سے 49، سورہ مومن آیت 23 سے 31، سورہ شعراء میں آیت 105 سے 122، سورہ عنکبوت آیت 14 سے 15، سورہ صفات 75 سے 82۔ اور فرمایا اللہ پاک نے کہ کھیتی کرو تو اللہ برکت دینے والا ہو، زمین پر پھیل جاؤ اور آپس میں لڑنا نہیں اور شیطان کی چالوں سے بچنا ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ کی پناہ ہر وقت مانگتے رہنا اور حکم عدولی نہ کرنا، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سام کی اولاد گورے رنگ کی ہے، جبکہ کام کی اولاد سیاہ فام ہے۔ سام کے 5 بیٹے تھے۔ اب روایت میں آ کے جب عذاب کے بعد ساری قوم جسے کہنا ہے غرق ہو گئی تھی، تو اللہ پاک نے آپ سے کہا کہ اب تم مٹی کے برتن بناؤ، اور بہت دن لگ گئے ان کو برتن بنانے میں، مٹی کے اور برتنوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تب اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آیا، اب ان برتنوں کو توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کیا، یا اللہ، میں نے یہ برتن تو بڑی محنت سے بنائے اور آپ کے حکم سے ہی بنائے تھے، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب ہمارا حکم یہی ہے کہ اس کو توڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو توڑ دیا، لیکن دل دکھا کہ میں نے اتنی محنت سے محبت سے برتن بنائے تھے اور میں اسے توڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، تو نے یہ برتن اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، ہمارے حکم کے مطابق بنائے تھے، مگر تجھے ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تجھ سے کہا کہ انہیں توڑنے کا حکم دیا تو تیرا دل کر رہا تھا یہ برتن جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، محنت بھی کی ہے، کسی طرح بچ جائے، لیکن تو نے یہ نہ دیکھا کہ میں نے ساری مخلوق بنائی اور تو نے ایک دم کہہ دیا کہ اے اللہ، زمین پر بسنے والوں کو تمام کو، کافروں کو ہلاک کر دو، ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ میں نے تیرے اتنے کہنے پر ساری مخلوق کو ختم کر دیا تھا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس مٹی سے تم نے برتن بنائے تھے وہ تمہاری نہیں تھی، اور برتن بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا تھا، ہمارے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں اس مٹی سے، اس برتنوں سے اتنی محبت ہو گئی، اس برتنوں کو توڑتے ہوئے مسودی، کیا تو ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہ ہوگی اپنی قوم پہ نازل ہونے والے اس عذاب پہ؟ تورات میں اولاد یافس کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں ان کی اور اولادوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جن کا نام عمر، ماجوج، جاور، مادی، آجوج ماجوج، جن کے بارے میں جمال، توبل اور تراس ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام جو ایمان نہ لایا تھا، اس کا نام کنان تھا، اور اس کی والدہ گھر والوں سے علیحدہ رہے اور غرق ہو گئے۔
جبکہ تورات میں صرف 3 بیٹوں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کا تورات میں کافی ڈیٹیل ذکر ہے، ایسے قرآن ذکر میں نہیں آیا، اس لیے مفسرین میں اختلاف ہے۔ جو لوگ تورات کی روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس کو حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان لڑکا بتاتے جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا بلکہ طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ سام اور ان کی اولاد میں سے بعد میں آ کے آباد ہو گئی تھی، چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سام النسل تھے۔ حام اور یاقس دوسرے علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نسل آگے چلتی گئی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ حضرت نوح کا ایک بیٹا عابل بھی تھا جو طوفان آنے سے ہی پہلے فوت ہو چکا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ عربوں کے فرزندان نوح میں ابو الابا، سام میں نوح، حب اور رومیوں کی جد آلت۔ تورات میں مذکور ہے کہ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر کھیتی باڑی کی تھی اور سب سے پہلے جو بھی ہم نے بتایا تھا انگور کی بیل لگائی تھی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں سے انگور کے توڑ کے اس کا عرق نکالا، اور جب عرق نکال کر کے جس کی اوپر مدہوشی طاری ہو گئی اور وہ نشے کی وجہ سے معاذ اللہ برہنہ ہو گئے اور اپنے گھر آگے بڑھ گئے۔ یہاں یہ ذکر کرتے چلیں کہ روایت میں آتا ہے کہ شراب سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے دور میں ایجاد ہوئی تھی۔ جب کنعان و عنان نے جو اس کا بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی اس حالت میں دیکھا تو اس نے سام اور یافس کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے ایک کپڑا لیا اور الٹے پاؤں یعنی کہ فوراً منہ پیچھے کر کے چلتے ہوئے جا کے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ڈھک دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی طبیعت سنبھلی اور انہیں اس بات کی تفصیل معلوم ہے، جب انہوں نے یافس اور سعد کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کو وبات رہے، قبیلوں میں رہے گی اور ان میں اضافہ ہوگی، جبکہ کنعان کو کہا کہ تمہاری نسل اولاد سام و غلام ہوگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا تھا کہ وہ ایک کشتی بنائے، اور کیونکہ انہوں نے قوم نوح پہ جو کہ انہوں نے نہیں مانا تھا، ان کی حضرت نوح علیہ السلام کی 9.5 سال کی تبلیغ کو، ان کے سیدھے رستے کو بتائے ہوئے ان پہ عذاب بھیجنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کے اوپر وحی نازل کی کہ آپ نے ایک کشتی بنانی ہے۔ وہ ہم آپ کو پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، اس کے آگے کیا ہے اب ہم بتاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک عبرت بن جانے والے ایک انتہائی خوفناک عذاب لا کر نام و نشان مٹا دیا، اور اپنے پیغمبر کو بہت بڑی جو کشتی تیار کرنے کا ہمیں ذکر بتایا تھا۔ اب ہم اس سے آگے کا حوال پیش کرتے ہیں۔ اس پس منظر اس واقعے کا یہ ہے جو ہم آلریڈی بتا بھی چکے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا آنے کے ان کی اولاد خوب پھلی پھولی تھی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بالکل بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بعد مٹی کے پتھر کے کئی خدا بنا ڈالے تھے۔ نہ صرف عبادت کرتے تھے، ان کی بتوں سے ان کے گھر میں بت رکھے ہوتے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راہ پہ چلانے کے لیے، جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تلقین کی اور بری راہ سے منع فرمایا، ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم نے بدعت کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ کیا تو تم لوگ پہ عذاب الہی نازل ہوگا، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ان کا مذاق اڑایا تھا، مسئلہ ان کا کہ بھلا یہ بتا تم نبی کیسے، تم تو ہمارے جیسے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہو، ایک بشر ہو اور ہم ہی کہتے ہو اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجتے، تم میں ایسی کون سی چیز ہے تم جو ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اگر جیسے میں نے کہا اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تو فرشتے کو کسی کو بھیجتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ پاک کے احسانات جتلائے۔ انہوں نے کہا کہ 5 بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور ایک خدا کی اوپر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو، میں تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتی ہوں۔ مگر ظاہر ہے ان پہ تو
جب کہتے ہیں نا سمم بکمن ہو گئے، نہ سننے لائق، آنکھوں کے اندھے ہو گئے، اور نہ وہ سنتے تھے، یہ میں بتا چکا ہوں، میرے کانوں میں ہوں تھے. کچھ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، جو صرف 80 لوگ تھے، صرف 80 لوگ اتنے سالوں میں جا کے 950 سال تبلیغ کرنے میں کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے. اب جب آپ نے کشتی تیار کر چکے، اب عذاب الہی کا وقت آ پہنچا. اللہ تعالیٰ نے حکم پہنچا کہ اب تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں ڈالو، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی سوار کر لو. حضرت نوح علیہ السلام نے اس احکام خداوندی کے مطابق سب کو تیار کیا اور اس کشتی میں انہیں سوار کر دیا. اور دیکھتے ہی زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے اتنی تیز اور قیامت خیز بارش ہوئی کہ گویا قیامت کا منظر تھا. کشتی طوفان سے اتنی اوپر تیر رہی تھی کہ اپنے حد نہیں. حضرت علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو ایک اونچے مقام پہ دیکھا اور اس سے کہا کہ اے بیٹے، تم ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو کہ تمہارے اوپر بھی ایسا. اس نے کہا میری فکر مت کرو، میں ابھی اس سے بھی اونچے پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. بس اللہ کی کرنی تھی. حضرت علیہ السلام نے کہا آج گہرے الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا. اور اسی دیر میں بھی بات ہی ہو رہی تھی کہ پانی کی ایک اتنی بڑی لہر کنعان کے اوپر آئے تو نافرمان بداندیش بیٹا عظیم لہروں میں غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو آخر تھے، ان کی شفقت پدری جوش میں آئے اور وہ اپنے رب سے بیٹے کی مغفرت اور نجات کی دعا کی. انہوں نے کہا اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ کیا تھا، تو یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں. یہ ذکر سورہ ہود میں آیا ہے. غرض یہ کہ طوفان نوح علیہ السلام نے طوفان کی لہر اس قدر تیز تھی کہ پہاڑ چک گئے. تو جب پہاڑوں کی ہائٹ کتنی ہوتی، سارے پہاڑ چک گئے تھے اور ہر چیز نیست و نابود تھی. صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی جو اللہ کی مدد سے بنائی گئی ہوئی تھی اور بلند و بالا موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی، اور پانی جو تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. دنیا کے نافرمان سرکشوں کو سیلاب میں ایسے غرق ہو گیا کہ جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے رک گئی. یہ ہوا کہ زمین نے اس کے بعد جب یہ سارا عذاب آیا تو زمین نے اپنی سارا پانی زمین میں جذب کر لیا. پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ کشتی سے اتر جاؤ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 افراد تھے، ان کے ساتھ کنبہ بھی تھا. تقریباً یہ 150 دن کشتی میں رہے. اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا اور کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی. اس کے بعد ان کا رخ جبل نبی کی طرف ہوا، جہاں جا کے وہ لوگ ٹھہر گئے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا. کوے نے زمین پہ مردار دیکھے تو ان پہ چپٹ پڑا اور تاخیر کی نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے پھر کبوتر کو بھیجا گیا. جب کبوتر وہاں گیا تو زیتون کے پتے کو لے کر آئے جس پر کیٹ پاؤں اس کے کیچڑ میں اترے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ زمین خشک ہو چکی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کو تعمیر کیا جس کا نام سمنین رکھا، یعنی کہ 80 لوگ، 80 آدمیوں کی آبادی سننین. ایک دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر انسان ان 80 زبانیں ہو چکی تھی، ہر انسان کی زبان بدل چکے. اور حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی زبانی جو زبان تھی اس کی ترجمہ کرتے تھے، ٹرانسلیشن کرتے تھے. کہتے ہیں کہ محرم العلام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے اترے تھے اب کے سارے ساتھ جو لوگ تھے. اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ختم ہو چکے، صرف سوائے چند لوگ ہی بچے تھے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. انہی کی اولاد اس وقت آباد ہے. کچھ راویوں کا کہنا ہے کہ یہودی کی پہاڑی بحر مردار اور اسرائیل میں واقع ہے. آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 4 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے
ایک سال 400 فٹ نیچے ہے. اگر آج بھی اس علاقے میں شدید بارش ہو جائے تو پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہاں عظیم شان جھیل بن جائے. دیگر روایتوں کے اور سائنسی کہتے ہیں بیسڈ پر میں یہ کہا جاتا ہے کہ تورات انجیل میں بھی ہے کہ میسوپوٹیمیا میں آیا تھا کہ آپ کی امت جب نافرمانیاں کر کے اللہ نے یہ ریپیٹ ریکیپ کری میں کہ ان کو تباہ برباد کیا, کشتی کا حکم دیا گیا اور کشتی پہ سب لوگوں کو جو مان لے آئے تھے وہ کر دیا تھا, اور جیسے آگے میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کس طرح سے وہ طوفان آیا. ایک بات اور سے بتاؤں کہ جب یہ کشتی بن رہی تھی تو یہ جو کافر شیطان تھے لوگ, انہوں نے ظاہر تنگ تو کرنا تھا, ان کو اذیت تو دینی تھی, انہوں نے کیچڑ سے اور گندی مٹی سے اس کشتی کو بھر دیا. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس سے وہ مٹی جو انہوں نے خود اس کشتی میں بھر دی تھی اسی مٹی سے انہیں شفا حاصل ہوئی تھی. وہ اس طرح سے انہوں نے ساری مٹی ان کو صاف کرنی پڑی اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور اللہ پاک آپ دیکھیے ہر اس میں یہ بتایا ہے, قرآن پاک میں بار بار یہی آیا ہے کہ جو ظالم ہیں, بد کردار ہیں, نافرمان ہیں اللہ کے اور شیطان کی ابلیس کی باتوں میں چل جاتے ہیں, ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے, وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے. اور جو اللہ پاک کے راستے پہ چلے گا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو آج کی حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے پہ میں اختتام اور اجازت دیتی ہوں. آج کی امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو مقبولیت دے, قبول کرے, اور جو بھی دنیا میں اور کسی میں بھی برائیاں ہیں اس سے ہم کو بچا کے رکھے. شیطان ابلیس ملعون سے ہم سب کو بچا کے